انشاءاللہ اس کی توفیق ہوگی، اور اگر ابتدائی سے ان کی عادت اس قسم کی بنی ہے تو عین ممکن ہے کہ بلوغیت کے بعد بھی وہ روزوں کا اہتمام نہ کریں۔ اس لیے جو بچے تکڑے ہوں اور طاقتور ہوں، قریب البلوغ ہوں، باقی معصوم بچوں پر ظلم کرنا اور ان سے روزے رکھوانا یہ کسی طرح درست نہیں ہے، شرعاً یہ پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے۔ نابالغ بچے بعض حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ان سے تراویح بھی سنتے گھروں کے اندر، نابالغ کے پیچھے اب یہ لوگوں کو بتاتے کہ تراویح کی نماز چونکہ سنت ہے اور نفل ہے، اس لیے نوافل کی گنجائش نابالغ کے پیچھے یہ مسئلہ غلط ہے، اور یہ سمجھ لے کہ جو بالغ حضرات ہیں ان کی تراویح کی نماز بھی نابالغ حافظ کے پیچھے درست نہیں ہے۔ ان مسائل کو خوب ہی اس کا اہتمام کر لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کہ جو سحری میں بعض حضرات بالکل آخر وقت تک سحری کو مؤخر کر کے اور کھاتے اتنا ہی کھاتے گویا کہ زندگی کا آخری کھانا یہی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ شاید کھانا ملے یا نہ ملے۔ اتنا زیادہ کھانا رمضان کا اور روزے کا مقصد بہیمیت، صفت بہیمیت کو ختم کرنا ہے، اور اس طریقے پر زیادہ کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے شرعاً۔ روزے کے اندر روزے کا اصل مقصد اور روزے کی اصل غرض لعلکم تتقون کہ تقوی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تقوی اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ قلت طعام، کہ آدمی روزے کے دوران کھانا کچھ کم کر دے، قلت طعام، قلت منام اور سونا اور آرام کرنا، اس پر بھی کنٹرول کر لے، ذکر و اذکار، تلاوت اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کرے، استغفار کا کثرت سے اہتمام کرے، قلت منام، نیند زیادہ نہ ہو، اور قلت کلام، تیسری چیز قلت کلام، لوگوں کے ساتھ زیادہ فضول قسم کی بحثوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، جیسے رمضان کے علاوہ عام حالات میں بھی، تو اس کی بھی شرعاً یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں، اور خاص طور پر علیاذ باللہ جب غیبت ہو، بیٹھ کر کے فضول مجلسوں میں غیبت ہی ہو، تو اس غیبت کی صورت میں تو صوفیہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ روزہ ہی آپ کا سرے سے نہیں ہوا۔ فقہائے مجتہدین کو اللہ جزائے خیر دے، وہ تو اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ روزہ تو آپ کے ذمہ سے اتر گیا، لیکن اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی اور اس پر ثواب کسی صورت میں مرتب نہیں ہوگا، کہ جبکہ روزہ رکھتے ہوئے پھر بھی غیبت اور الزام تراشی اور بہتان تراشی سے وہ شخص باز نہیں آ رہا۔ اس لیے قلت کلام بھی ضروری ہے، کہ عام ضروری گفتگو تو ٹھیک ہے کی جائے، باقی غیر ضروری گفتگو سے روزے کے دوران اور رمضان کے دوران آدمی اجتناب کرے۔ اور چوتھی چیز ہے قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ بہت کم ملنا۔ آدمی جتنا ہی یکسو ہوگا، جتنا ہی اکیلا رہے گا، اسلامی کتابیں، سیرت کی کتابیں، مسائل کی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور جیسے آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے گا دوستوں کے ساتھ، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ شاید رمضان کے جو آداب ہے اور جو اس کے مستحبات ہیں ان پر کما حقو عمل نہ ہو سکے۔ اس لیے قلت طعام، قلت منع، قلت کلام، قلت الاختلاط مع الانام، یہ چار چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ اور روزے کے دوران بعض حضرات یہ سمجھتے کہ جی جیسے رات کے ابتدا میں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آنکھ کھل گئی، فوراً انہوں نے سحری کھا لی، اور سحری کھا کر کے پھر نیت کر لی روزے کی اور پھر سو گئے۔ اب تک یہ ہے کہ انتہائی سحر نہیں ہوا ہے، وقت باقی ہے، آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر ان کی آنکھ کھل گئی، پیاس لگی ہے۔ اب یہ سمجھتے کہ جی ہم نے چونکہ نیت کر لی اور وقت اگرچہ باقی ہے، نیت روزے کی کر لی ہے، اب ہمیں دوبارہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی اور کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہے، نوٹ کر لیں، جب تک وقت باقی ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ نے کھایا ہو اور آپ سو گئے اور آپ نے نیت کی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک وقت باقی ہے تو وقت کے اندر کھا پی سکتے ہیں۔ بالکل ابتدا میں سحری یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے شرعاً کہ ابتداً سحری کھانا، اور بالکل آخر میں کہ بالکل مشتبہ وقت داخل ہو جائے، کہ یا صبح صادق ہو گئی ہے
یا صبح صادق ہونے کو ہے اور یہ ہے کہ سحری کے بالکل آخری وقت ہے، ایسے موقع پر بھی اس سے بھی انسان اجتناب کرے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل رات کا آخری حصہ اور صبح صادق کی بالکل ابتدا ہوتی ہے، ایسے موقع پر ظاہر ہے کھائے گا پیے گا تو روزہ اس کا درست نہیں ہوگا۔ اگر صبح صادق میں اس نے ایک لقمہ بھی لیا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر صبح صادق کے ٹائم میں اس نے لی ہے تو روزہ اس کا درست نہیں ہوگا، اس کی قضا اس کے ذمہ پر یہ ہے کہ لازم ہوگی۔ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور مسائل کا اہتمام، ان مسائل کی پہچان اور معرفت ضروری ہے، اور اپنے روزوں کو یہ ہے کہ عطا الامکان کراہیت سے اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ناجائز امور سے بچیں۔ کچھ سوالات ہیں جو مختلف ساتھی کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور تراویح گھر پر ادا کرتے ہیں، کیا اس کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ محلے کی مسجد آپ سے قریب ہے اور اذان ہو گئی ہے تو اس اذان پر بھی اکتفا جائز ہے، اور اذان اگر دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ خود بھی اذان دے دیں اپنے گھر پہ۔ عبدالحق زیتونی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا آن لائن نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی طرح بھی آن لائن نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جبکہ امام کا مکان الگ ہو اور مقتدیوں کا الگ ہو، وحدت مکان اور اتحاد مکان نہ ہو، درست نہیں ہے۔ بس یہ تو سہولت پسند قسم کے سرکاری حضرات اور انگریزی مزاج کے جو حضرات ہیں وہ تو اب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے اندر بھی ٹیلی ویژن لگے، پورے سعودیہ والے اسی پر نماز پڑھیں، پاکستان والے یہ کہ اسی پر نماز پڑھیں، اور پاکستان میں بھی اس قسم کا ایک فساد ہے اور یہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے۔ کوشش